بات اس کی کیوں نہ کریں وہ مدحت کا حقدار بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبی۔ ناظرین کرام، آج پھر ایک اور خصوصی پروگرام کے ساتھ میں آپ کا میزبان شاہد مسرور حاضر خدمت ہوں۔ سلام قبول کیجیے۔ آج کا خصوصی پروگرام ایک ایسی شخصیت کی نسبت سے جنہیں خیر التابعین کا درجہ حاصل ہے، اور ہم اپنے آج کے علماء کرام سے جو یہاں تشریف فرمائے یہ جاننے کی صحیح کریں گے کہ خیر التابعین کا درجہ جو آپ کو حاصل ہے یہ کس نسبت سے ہے۔ لیکن ایک بات تو یہ ثابت ہے کہ ہم آج ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس حد تک تھا کہ آپ اس دور میں بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کا دور تھا اور آپ کے صحابہ کرام آپ کے گرد و پیش موجود تھے، تب بھی آپ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جانے جاتے تھے، اور آج اس نسبت سے دنیا میں آپ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت اویس بن عامر القرنی الیمنی، بہت بڑی شخصیت رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اس دور میں آنکھ کھولی کہ جو دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ یمن میں موجود ہیں اور آپ سفر بھی فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں آپ ایمان قبول فرماتے ہیں۔ آپ کا یہ عشق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ بھی فرمایا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو دور دراز علاقوں میں بستے تھے، لیکن ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ عشق موجود تھا، اور وہ میلوں کا، ہزاروں میلوں کا سفر کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایسی ایک شخصیت حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی آج ہم آپ کی شخصیت پر اور ان تمام واقعات اور آپ کے مناقب پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ دو بہت ہی محترم شخصیات تشریف فرما ہیں، صاحب علم شخصیات تشریف فرما ہیں، جن سے آج ہم حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ایک پیر کامل اور ایک سلسلے سے باقاعدہ وابستہ، جہاں آپ نے تصوف کے لیے بہت کام کیا، آپ نے دین کی آبیاری کے لیے بہت کام کیا، آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دینے کے لیے بہت کام کیا۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک ایسے خانوادے سے آپ کا تعلق کہ جو دین کی خدمت کا شرف حاصل کر کے وطیرہ لے کر اس دنیا میں آج بھی موجود ہوں، یہ کام جاری و ساری ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم حضرت عارف شاہ اویسی صاحب۔ میں السلام علیکم کہوں گا سر، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد صاحب۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسری شخصیت جو یہاں تشریف فرما ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں کہ ان کو اور ان کے کام کو دنیا بھر میں لوگ جانتے ہیں، کیونکہ ان کے شاگردوں کو وہ لوگ کہ جنہوں نے ان سے سیکھا ہے اور جو ان سے سیکھ رہے ہیں، ان کے شاگردوں کو صرف آپ پاکستان کی نسبت سے نہیں پہچانیں گے، بلکہ دنیا اسلام میں یعنی دنیا بھر میں ان کے شاگرد موجود ہیں، لوگ ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ کیونکہ علم اور عمل کا پیکر ہیں، اور ان کے مدرسے میں اور جہاں جہاں ان کے اثر و رسوخ ہیں وہاں وہاں ان کے شاگرد موجود ہیں، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی دین کی خدمت کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ سلسلہ ان محترم بزرگوں اور عالموں کی نسبت سے آج بھی اس دھرتی پر قائم ہے، اور ہم ان کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ اپنے پروگرام میں جب یہ تشریف لاتے ہیں تو مخاطب بھی کرتے ہیں اور ان سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آج سر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پروگرام کی ابتدا میں شاہ صاحب میں نے عرض کیا کہ آپ کو خیر التابعین کا
جو ہے وہ لقب حاصل رہا۔ میں آپ کے مناقب جو دیگر مناقب ہیں، آپ کے جو اعزازات ہیں، ان نسبت سے جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی جب ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا تو میں نے آپ سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کے بیچ میں آپ تشریف فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے اور آپ تابعین کے دور میں بھی رہے، آپ کو خیر التابعین کہا جاتا ہے، یہ بھی ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زبان کی بہت بڑی عزت اور سعادت ہے کہ آج میں اس ہستی پاک کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں کہ جن کو سیدنا فاروق اعظم تلاش کرتے تھے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، مولا علی جنہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، ڈھونڈتے پہنچے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اویس کہیں مل جائے تو اس سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ کیا بات ہے سر، سبحان اللہ۔ اس ہستی کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا خیر التابعین حضرت اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ لفظ اویس پر میں ذرا گفتگو کر لوں کہ اویس کا لفظ اوس سے نکلا ہے، اور اوس کا معنی ہوتا ہے کوئی بہت ہی قیمتی تحفہ، اچھا، اور اس سے اس میں تصغیر کے طور پر اویس ہے، ویسے تو اس کا معنی ہے کہ چھوٹا سا تحفہ، ایک خوبصورت سا تحفہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شک و شبہ اسلام کے لیے شاید ان کے امی جان نے پتہ نہیں کیا سوچ کے نام رکھا ہوگا چھوٹا سا تحفہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے بعد میں آنے والی ساری امت کے لیے حضرت اویس قرنی اپنے نام کے اسم بامسمہ ہوتے ہوئے تحفہ ہیں، اس لیے کہ صحابہ نے تو حضور کا دیدار پا لیا، اب صحابہ کے بعد قیامت تک امت نے حضور کے دیدار کے بغیر تعلیم پانی تھی، اور اس کا بھی تو کوئی نمونہ چاہیے کہ کوئی ایسا ہو جس نے دیدار کے بغیر کچھ پایا ہو، تو اس کا نمونہ پوری امت کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ خیر التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ دیدار کے بغیر حضور کے ساری تعلیمات پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے تکمیل فرمائی ہے ہر معاملے کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اسلام لائے ہیں حضرت سیدنا حبیب یمنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے، اور یہ وہ حبیب یمنی ہے جو واقعہ شق القمر میں تشریف فرما موجود تھے۔ نہیں، ان کو کفار لائے تھے، یہ ڈاکٹر تھے، طبیب تھے بہت بڑے، ان کو کافر ابو جہل لوگ لائے تھے کہ حضور کا علاج کریں۔ اچھا، تو انہوں نے آ کر جب کہا کہ بھی کہاں ہیں وہ، ان کو دکھاؤ، تو حبیب یمنی ڈاکٹر ہیں، اور ابو جہل کہنا نا 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 ہم دکھانا نہیں چاہتے۔ کہتا کیوں؟ کہتے ہیں جو ان کو دیکھ لیتا ہے وہ ان کو ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کہا بھی اچھا پھر مجھے ان کی بات سنا دو، میں ان سے سنا۔ کہنے نہیں سنانا بھی نہیں۔ کہتے کیوں؟ کہ جو ان کی بات سن لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ کہا پھر مجھے ان کی مجلس میں لے چلو۔ کہتا نہیں، ان کی مجلس میں بھی نہیں لے کے جانا، کیونکہ جو ان کی مجلس میں چلا جاتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ کیا بات۔ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کئی ماؤں سے بچے بچھڑ گئے، کئی باپوں سے ان کی اولادیں بچھڑ گئیں، بھانجے ماموں سے بچھڑ گئے، ماموں بھانجیوں سے بچھڑ گئے، سب کے سب ان کے ہو گئے ہیں مکہ شریف میں۔ تو وہ حبیب یمنی حیران ہوا، اس نے کہا یہ کیسی شخصیت ہے، پھر میں کیسے دیکھوں گا؟ کہا ہم یہاں بیٹھیں گے ارد گرد، تو ہمارے بیچ میں بیٹھے گا، ہم ان کو بلائیں گے اور تو یہیں پر ہمارے سامنے علاج کرے گا۔ چنانچہ اسی مجلس میں حضور کو بلایا گیا، اور ابو جہل نے سب لوگوں سے یہ کہا کہ جب وہ آئیں تو کسی نے اٹھنا نہیں، لیکن جیسے حضور علیہ السلام آئے تو پہلے ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، احترام کیا۔ تو بعد میں جب اس سے پوچھا کہ تو کیوں کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے کسی نے کانوں سے پکڑ مجھے اٹھا دیا تھا۔ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے خصائص الکبریٰ میں بیان کیا کہ اب حبیب یمنی نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو باتیں کی، اس کے بعد حبیب یمنی نے کہا میرے پاس ایک ایسا سوال ہے کہ اگر آپ جادوگر ہیں تو جواب نہیں دے سکیں گے، اگر سچے نبی ہیں تو جواب دے سکیں گے۔ آپ نے فرمایا بول۔ اس نے کہا یہ آسمان کا جو چاند ہے اگر یہ دو ٹکڑے ہو جائے اور ایک ٹکڑا کوہ بو قبیس پہ آ جائے، ایک ٹکڑا کوہ صفا پہ چلا جائے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا یہ معجزہ پورا کر دکھایا۔ چنانچہ حبیب یمنی نے کہا کہ آپ میرے دل کی بات بتائیں۔ فرمایا تیری ایک بیٹی ہے جو یمن میں ہے، اور وہ جب سے پیدا ہوئی ہے گوشت کا لوتھڑا ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے کان ہیں، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کے پاؤں ہیں، گوشت کا لوتھڑا ہے، اور تو چاہتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، جا تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ چنانچہ حبیب یمنی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور پھر وہ یمن میں آئے، انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، اس کو آپ یمن میں تبلیغ کی۔ ان کی تبلیغ سے جہاں دیگر 14 لوگ اور مسلمان ہوئے،
उनमें हज़रत उवैस करनी खैर सुभान ताबईन रज़ी अल्लाह सुभान तआला नबी हैं। सुभान अल्लाह। और हज़रत उवैस करनी जब मुसलमान हुए तो इनके साथ 14 और जो साथी थे, इनका इस्लाम लाना यमन के गवर्नर को नागवार गुजरा, क्योंकि यमन का जो गवर्नर था उसका नाम बाज़ान था और वो खुसरो परवेज़ शाह ईरान का गवर्नर था। और खुसरो परवेज़ की तरफ रसूल पाक ने ख़त लिखा और जब वो ख़त उसको पहुंचा उसने फाड़ दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया खुसरो परवेज़ ने अपनी सल्तनत के टुकड़े कर डाले, टुकड़े कर दिए हैं और हो गई। और इधर ये इतला जब बाज़ान को पहुंची तो बाज़ान ने हज़रत उवैस करनी को और सब लोगों को गिरफ्तार कराया और मारना शुरू कर दिया। जब मारना शुरू कर दिया तो मार खाते खाते हज़रत उवैस करनी की तरफ देखता रहा कि इतनी मार खाने के बावजूद इनके लबों से आह क्यों नहीं निकलती, सी क्यों नहीं निकलती, दर्द और तकलीफ का एहसास नहीं होता। उसने मारने वालों को कहा छोड़ दो उसको। कहा बताओ मोहम्मद से प्यार करते हो? हज़रत खैरुत ताबईन सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अपनी जान से भी ज़्यादा, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूं। तो है। उसने कहा कि फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारे पैगंबर ने ये कहा कि हमारा जो बहुत बड़ा शाहों का शाह है, बादशाहों का बादशाह है खुसरो परवेज़, उसके बारे में कहा कि वो मर गए हैं, वो कत्ल कर दिया गया है। तो कहा कि ये बताओ मदीना दूर है या ईरान? तो उसने कहा कि ईरान दूर है, मदीना करीब है। कहा मदीने से इतला तुम्हारे पास पहुँच आई है ना, तुम इंतज़ार करो, ईरान से भी इतला पहुँचेगी। मुझे पूरा यकीन है अगर ये बात हजूर ने कही है तो फिर शाह ईरान कत्ल हो चुका है। बाज़ान ने कहा कि अगर ये इतला झूठी निकली तो मैं तुम और तुम्हारे सारे साथियों को कत्ल कर दूंगा। हज़रत उवैस करनी ने कहा मुझे कबूल है। अभी दरबार में ही थे कि ईरान के एलची पहुंच आए और उन्होंने आकर ये बोला कि शाह ईरान को कत्ल कर दिया गया। जब ये बात बाज़ान ने सुनी उस वक़्त उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। चुनांचे उस बाज़ान गवर्नर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया हज़रत उवैस करनी के हजूर के साथ सच्ची मोहब्बत और ईमान के तवस्सुत के साथ। इसलिए उनको खैरुत ताबईन कहा जाता है कि आपने बैक वक़्त यमन में इस्लाम भी कबूल करवाया लोगों से और आपकी बरकत से यमन का गवर्नर भी इस्लाम कबूल किया उसने। और हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़माने में हजूर को तो नहीं देखा पर हजूर का ज़माना पाया, इसलिए दूसरे ताबईन ने सिर्फ सहाबा का ज़माना पाया, उवैस करनी ने हुजूर का ज़माना पाया मगर हजूर की ज़ियारत ने की, इसलिए आप खैरुत ताबईन हुए। माशाल्लाह। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब, आपकी तरफ भी मैं तफसील के साथ हाजिर होना चाहता हूँ, लेकिन आपकी इजाज़त से एक वक्फे पे जाने और नाज़रीन किराम इंशाल्लाह हाजिर होते हैं हमारे साथ। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज के खुसूसी प्रोग्राम के साथ। आज हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आपकी शख्सियत, आपकी उस इश्क की निस्बत से बात करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपका इश्क जो आपके औसाफ में शामिल। हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है मोहतरम हज़रत आरिफ शाह उवैसी साहब और मोहतरम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। मैं मोहतरम मुफ्ती साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह आपके औसाफ में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है और आप उन लोगों में शामिल हैं कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मुबारक नहीं किया, मुलाकात का शरफ़ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन आपका इश्क जो है वो लासानी लाफानी और फ़क़ीदुल मिसाल है। मैं इस निस्बत से आपसे जानना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इमामुल आशिक़ीन हज़रत सैयदुना उवैस क़रनी रज़ियल्लाहु अन्हु कि जिनका ज़िक्र हम सब के लिए बाइस सआदत है। माशाअल्लाह। नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम के 3 वरसा ख़ास तौर पर मज़कूर हुए, जिनमें से पहला वारिस हाफिज़ करार पाया, दूसरा वारिस आलिम करार पाया और तीसरा वारिस सूफ़ी करार पाया। सही। और सूफ़ी को जो कि यकीनन आलिम भी होता है, इन दोनों पर फ़ौक़ियत दी गई। इसे इस्तिदलालन यूँ बयान किया गया कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु, अल्लाह ने एहसान फरमाया अलल मुमिनीना, ईमान वालों पर। सही। इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, के उनमें से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। सही। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 सिफ़ात का ज़िक्र हुआ। यतलू अलैहिम आयातिही, वो तिलावत करते हैं उन पर उसकी आयात,
آپ جانتے ہیں کہ تلاوت کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے، صحیح، تو حافظ الفاظ کو یاد کرتا ہے، وہ بھی وارث ہوا۔ ماشاءاللہ۔ دوسری بات بیان فرمائی کہ یزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ تزکیے کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ صحیح، اور تیسری بات بیان فرمائی کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے، اور علم کا تعلق عقل کے ساتھ عقل کے ہوتا ہے۔ ساتھ، بلا شبہ۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ الفاظ سے تعلق، معانی یعنی علم کا عقل سے تعلق، اور تزکیہ کا دل سے تعلق، ان میں افضل تعلق کون سا ہے؟ صحیح، دل کا دل تعلق کا ہے۔ تعلق ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ مختصر اتنا کہ دو لفظوں سے بن جاتا ہے دل، دل، اور وسیع اتنا کہ اس میں دو جہاں کے راز ہیں۔ تو آپ خیر التابعین اس لیے ہیں کہ آپ کا قلبی تعلق مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہے کہ رب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان کرتا ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اویس قرنی کے اوصاف کو بیان کرتا کیا ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ سوچئے کہ آپ کا مقام، آپ کی ماشاءاللہ۔ شان، آپ کی عظمت کیا ہوگی کہ جن کے لیے تاجدار انبیاء فرمائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی ذات پر قسم کھا لیں لَأَبَرَّهُ، تو اللہ اس قسم کو پورا فرماتا ہے۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم، اور خلیفہ رابع حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما کو کہیں کہ تمہاری ملاقات ہوگی، اور اپنے لیے اور میری امت کے لیے ان سے استغفار کروانا، یعنی جن کے لیے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تلقین فرمائے کہ تم ان سے میری امت کی بخشش کی دعا کروانا، تو عند اللہ ان کا مقام کیا ہوگا۔ عشق جو منازل طے کرواتا ہے، نہ وہ منازل الفاظ طے کرواتے ہیں، نہ وہ منازل معانی طے کرواتے ہیں، جو منازل عشق طے کرواتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ عموماً کتب احادیث میں ذکر صحابہ آتا ہے، اور حدیث موقوف بھی صحابی کے قول کو کہا جاتا ہے، لیکن آپ وہ ہیں کہ امام نووی آپ کے نام کے ساتھ صحیح مسلم میں تبویب کرتے ہیں، باب باندھتے ہیں کہ اویس قرنی کے فضائل کا باب۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے۔ اور خیر التابعین، جیسا کہ قبلہ سید صاحب نے، شاہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کو پایا لیکن ملاقات نہ ہوئی۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ملاقات نہ ہوئی تو وہ ظاہری بات ہے، اور در حقیقت یہ ایک سلسلہ چلنا تھا کہ ایسے لوگوں نے آنا تھا کہ جنہوں نے ظاہری زمانہ نہ پانا تھا، اور ان کی تعداد کروڑوں میں ہے عشاق، تو ان سب کے لیے ایک علامت بنا دیا گیا اویس قرنی کو کہ دیکھو پیار، محبت، تعلق صرف ظاہری نہیں ہوتا، باطنی بھی ہوتا ہے، اور وہ باطنی تعلق اگر سچا ہو۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ اکثر ایک بات کہا کرتے تھے کہ دھوبی کا بیٹا ہم سے اچھا رہ گیا اور پھر غش کھا کر گر جاتا۔ تو ایک بار مریدین نے کہا کہ حضور کس دھوبی کے بیٹے کی آپ بات کرتے ہیں، بتائیے تو صحیح۔ تو آپ نے فرمایا اس دھوبی کا بیٹا، پھر آپ نے واقعہ ذکر کیا کہ جس کے ہاں بادشاہ کے گھرانے کے کپڑے دھلنے آتے تھے، تو وہ جب بچہ بڑا ہوا تو اپنی امی اور ابو کے ساتھ کپڑے دھونے لگا، اس میں شہزادی کا بھی ایک جوڑا آیا کرتا تھا۔ اس نے اس جوڑے سے اس کے دل میں شہزادی کی محبت پیدا ہوئی، اسے خاص طور پر دھوتا اور مخصوص انداز میں لپیٹ کر بھیج دیتا۔ جب ماں باپ کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اسے منع کیا کہ تم کس کی محبت میں مبتلا ہوئے، تو اس داغ میں اس کی موت ہو گئی۔ جب موت ہو گئی اسے دفن کر دیا گیا۔ اب ماں نے کپڑے دھونا شروع کیے، جب شہزادی کے پاس وہ کپڑے ایک دوسرے انداز میں پہنچے تو شہزادی نے المختصر بلوایا اور کہا سچ سچ بتاؤ میرے کپڑے کون دھوتا تھا؟ کہا میں ہی دھوتی تھی۔ اس نے کہا نہیں، طے کرو۔ جب طے کیا تو انداز جداگانہ تھا، کہا سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ میرا ایک بیٹا تھا، وہ آپ کی محبت میں مبتلا ہوا، ہم نے منع کیا، حتیٰ کہ اس کی موت ہو گئی تو وہ شہزادی پھولوں کا ایک پورا گلدان لے کر آیا کرتی، ہر سال اس کی قبر پر چڑھاتی۔ تو شیخ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر دھوبی کا بیٹا بن دیکھے شہزادی سے محبت کر کے
اس کی محبت میں مر سکتا ہے تو بندہ رب کو بن دیکھے اس کی محبت میں کیوں نہیں مر سکتا؟ تو یہ ہے عشق کی بات کہ دیکھا نہیں لیکن قلبی میلان ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے فرمایا ای الخلقی، کون سی مخلوق جو ہے وہ سب سے افضل ہے ازرو ایمان کے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی المختصر فرشتے، فرمایا ما لہم لا یؤمنون وہم عند ربہم، کیوں وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو اپنے رب کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ پھر عرض کی انبیاء، فرمایا ما لہم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے، کہا پھر ہم ہوں گے، فرمایا ما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم ایمان نہ لاؤ۔ فرمایا المختصر آخری جملہ یہ کہ ایمان ان کا افضل ہوگا کہ جو میرے بعد ہوں گے لیکن وہ میرے بعد ایمان لائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، اس کے معانی پر یقین کریں گے اور مجھ سے محبت کریں گے۔ یہ ہے بن دیکھا پیار جس کی تعریف کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر میں محترم شاہ صاحب آپ سے ایک اور بات جاننا چاہ رہا ہوں، جو تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار پاک نہیں ہوا، لیکن عشق بہت زیادہ، ملاقات نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو دو شاہدوں کے بیچ میں، ایک ڈاکٹر شاہد شواہد ہیں سر، شواہد اور ایک مفتی شاہد صاحب مدنی، اتنی پیاری گفتگو کے اندر میں کھو ہی گیا خیالوں میں، میں بھی ان بستیوں میں چلا گیا۔ میں نے سیدنا خیر التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پہ حاضری کا شرف پایا ہے الحمدللہ۔ آپ کا مزار مقدس صفین کے مقام پر زیادہ راجح قول یہی ہے، اور وہاں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لشکر میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ تو حضرت سیدنا خیر التابعین اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جتنی محبت والی بات مفتی شاہد صاحب نے فرمائی ہے کہ آپ ظاہری طور پر جو ایک تعریف ہمارے شریعت کے علماء نے بیان کی، اس کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیدار نہیں پایا ہے، ملاقات نہ ہو سکی۔ اس ملاقات نہ ہو سکنے کا سبب یہ ہوا کہ آپ کی والدہ آنکھوں سے نابینا تھی۔ اپنی نابینا والدہ کا احترام کرتے ہوئے اور ان کی خدمت کرتے ہوئے آپ نے شادی بھی نہیں کرائی اور ماں کی خدمت کرتے رہے۔ پھر جب عشق مصطفیٰ کی انگڑائیاں اندر لینے لگیں، جب خاص ایک بھانبڑ مچنے لگا محبت مصطفیٰ کا، تو آپ سے جب رہا نہ گیا تو آپ نے ماں سے عرض کیا، ماں کچھ وقت کے لیے، تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے بارگاہ رسالت میں جانے کی اجازت دے دو۔ صحیح۔ ماں نے کہا بیٹا اس درمیان میں آپ میرا خیال کون رکھے گا؟ تو آپ نے انتظامات کے لیے اپنے جو ساتھی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کے گھروں میں گزارش کی، تو آپ کے دو تابعین ساتھیوں نے اپنی والداؤں سے التجا کی اور انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا کہ جب تک آپ مدینہ سے واپس ہو کر نہیں آ جاتے تب تک والدہ کا ہم خیال رکھیں گے۔ صحیح۔ دو دریاں تھیں آپ کے پاس، آپ کی کل کمائی، ان دریوں کو بیچ کر آپ نے گدھا خریدا، سواری کا انتظام کیا اور آپ وہاں سے چل پڑے۔ آپ مدینہ شریف کے لیے چل پڑے جو لکو دک صحرا میں، جب آپ ابھی آدھے سے زیادہ سفر کیا تھا تو پانی نہ ہونے کے سبب آپ کی سواری مر گئی۔ اگلا سفر آپ نے پیدل طے کیا، اور جب آپ مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو اس وقت پیاس کی شدت کے باعث آپ بھی بے ہوش ہو گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہی گمان یہی تھا کہ اب راہ طیبہ میں میری جان نکل جائے گی۔ کتنے میں نے دیکھا کہ ایک ہستی آئی ہیں جن کے ہاتھ میں پانی کا برتن ہے اور ان کے گنگریالے بال ہیں اور ان کا بہت ہی پیارا پیارا چہرہ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ دوحا کا مکھڑا ہو، ایسے لگتا ہے جیسے وہ لیل کی زلفیں ہوں۔ دیکھا تو نہیں مگر شب انتظار جو میں سو گیا وہ میرا نصیب جگا گئے، یہ لہک مہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے۔ کیا کیفیت تھی کہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے پانی پلایا، مجھے ہوش آیا، اور ابو سبارے نام کا ایک سردار تھا، صبرے بھی اس کا نام بولتے ہیں، سبارے بھی بولتے ہیں اور ابو صابری بھی بولتے ہیں، یمن کا سردار تھا۔ وہ بھی حضور کی زیارت ہی کے لیے آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک بندہ بے ہوش ہو پڑا ہوا ہے، وہ ساتھ سواری پہ اٹھا کر لے آیا، اور حضور کی بارگاہ میں جب وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا کہ جانے دو عالم
فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر تشریف فرمانے سر یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی ہم آپ سے جانتے ہیں۔ میں آپ کی اجازت چاہ رہا ہوں ایک وقفے پہ جانے کے لیے، اس کو آ کے مکمل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ آج کا خصوصی پروگرام حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم عارف شاہ اویسی صاحب اور محترم مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ ہم وقفے پہ گئے تو وہ خوبصورت واقعہ کہ جب حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پاک کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف سفر فرماتے، سر ارشاد فرمائیے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت صلح حدیبیہ کے واقعے کے پیش نظر چونکہ طے تھا کہ بھئی جو وہاں سے لوگ مسلمان ہو کے آئیں گے وہ حضور کے ہاں نہیں ہوں گے، جو حضور کے ہاں سے وہاں چلے جائیں گے تو وہ واپس حضور کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو اس شرط کے تحت جو لوگ وہاں سے مسلمان ہو کے آ رہے تھے ان کو پتہ تھا حضور کے پاس جائیں گے حضور واپس موڑ دیں گے، وہ سمندری راستے پر ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ تو ان کے احوال پوچھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے ہوئے تھے، جس میں حضور علیہ السلام کے کچھ دن وہاں لگنے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے دولت قدے پر موجود نہیں تھے، تو وہ ابو سبارے جو سردار تھا وہ تو وہیں رہ گیا، پر حضرت اویس قرنی سرکار کا سلام چھوڑ کر وہاں سے واپس اپنی والدہ سے کی وعدہ کر کے آئے تھے۔ تو یہ سبب تھا، والدہ سے وعدہ تھا کہ اور حکم بھی بجا لانا تھا، تو یہ وجہ تھی کہ آپ واپس گئے۔ میں محترم مفتی شاہد صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی زندگی، آپ کا عشق، آپ کی محبت، اور پھر وہ کہ حضرت عمر اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ ملیں تو ان سے میری امت کے لیے دعا کرو، جی ہاں، توبہ کی دعا کرانا، استغفار کروانا۔ آپ دیکھیں کہ شافع امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور توبہ استغفار جو ہے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی بلند پایہ شخصیات سے ہو تو یہ امت جو ہے یہ جنت کی امید کیوں نہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ میں مفتی صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آج کے امتیوں کے لیے جو پیغام ہے وہ کیا ہے؟ میں اس کے جواب میں ایک شعر عرض کرتا ہوں سبحان اللہ کہ نمازوں کی قضائیں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ تو پہلا پیغام تو یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی طرح ہر وقت اپنے آپ کو کیفیت حضوری میں رکھیں۔ کیا بات، کیا بات، آپ کی ظاہری ملاقات تو نہیں ہے لیکن آپ ہر لمحہ و لحظہ اپنے آپ کو دربار رسالت میں پایا کرتے تھے۔ یہ وہ بنیادی کیفیت ہے صوفیہ کے یہاں خاص طور پر کہ جس کیفیت کی وجہ سے جو پرواز کے پر ملتے ہیں انہیں الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے وہ مبارک زمانہ پایا کہ جس کے بارے میں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر القرون، تمام زمانوں میں بہترین زمانہ ہے، لیکن والدہ محترمہ کی خدمت کی وجہ سے شرف صحابیت سے آپ فیضیاب نہ ہوئے۔ تو دوسرا پیغام یہ ملتا ہے کہ کتنے بدنصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو اپنی ماؤں کو پاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنی ماؤں کو رلاتے ہیں۔ وہ نبی کہ جنہوں نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، اور وہ ماں جو ایسا پیار کرتی ہے کہ جیسا پیار اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور اپنی اولاد سے نہیں کر سکتا، کہ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ماؤں کی قدر کریں۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ آپ سے جب پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ نے فرمایا عبداللہ۔ اچھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ تو سبھی ہیں اللہ کے بندے، آپ کا اصل نام کیا ہے جس سے پکارا جاتا ہے؟ تو پھر آپ نے کہا اویس۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نمود و نمائش ہے، یہ جو عجب پسندی ہے، یہ جو دکھلاوا ہے، اویس قرنی کو پسند نہ تھا، بلکہ جب لوگ آپ کو پہچان لیتے تو آپ وہاں سے کوچ کر جاتے، اچھا، آپ وہاں سے چلے جایا کرتے تھے۔ اسی لیے ایک روایت میں یوں بھی لکھا، شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ قیامت کے دن 70,000 فرشتے آپ کی صورت میں متشکل ہوں گے، اچھا، اور آپ ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے تاکہ کوئی آپ کو پہچان نہ سکے۔ یعنی آپ کی پسند کو رب پسند کر رہا ہے کہ آپ نے دنیا میں اپنے لیے یہ پسند کیا
تو قیامت کے دن آپ کا رب آپ کے لیے اہتمام کرتا ہے۔ تو تیسرا ہمیں پیغام جو بنیادی ملتا ہے جس سے آج ہم دور ہیں کہ جو اویس رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنے والے ہیں وہ حتی الامکان اپنے ان معاملات کو خود چھپاتے ہیں، خود بتاتے نہیں ہیں۔ ہمارا ایک بڑا فرق ہے کہ ہم خود اپنے فضائل کو اپنے منہ سے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اویس قرنی تو وہاں سے کوچ کر جایا کرتے تھے۔ اور چوتھی اور آخری چیز، یہ میں آپ کو پوائنٹرز بتا رہا ہوں ورنہ تو لا تعداد چیزیں ہیں، یہ میں وہ چیزیں عرض کر رہا ہوں جو ہمارے لیے لائق عمل ہیں۔ چوتھی اور آخری چیز کہ جب آپ سے کوئی ملاقات کے لیے آتا تو آپ کو رب کے حضور قیام میں پاتا۔ اچھا، یعنی شب و روز آپ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ جو وقت ملا کرتا تھا وہ آپ عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ نے ڈائریکٹ تو کیفیت احسان کو نہیں سنا کہ جو سوال کیا گیا تھا کہ مل احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، لیکن آپ قلبی طور پر، چونکہ قلب کا تعلق تو تھا، اور جو تیسرے وارث ہیں، اور میں بھی یہ بھی عرض کر دوں کہ جو میں نے 3 باتیں عرض کی کہ حافظ قرآن، عالم قرآن اور تزکیے والے لوگ یعنی صوفی جنہیں ہم عاشق بھی کہتے ہیں، یہ جو تیسرا وارث ہے یہ بقیہ 2 پر فضیلت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قلب کا تعلق ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کی سیرت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جب موقع ملے اللہ کے حضور عبادت کریں، اور ایسی عبادت کریں کہ یا کیفیت مشاہدہ میں ہو جو ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ میں، کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں حق تعالیٰ کا، اور اگر یہ کیفیت ابھی تک نہیں بن پائی تو پھر کیفیت مراقبہ میں ہوں کہ فإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو ہمیں اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ سے عملاً سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں محترم حضرت عارف شاہ اویسی صاحب آپ سے ایک اور سوال کر رہا ہوں۔ الحمدللہ آپ اویسی ہیں، اور سوال بھی میرا یہی ہے کہ دنیا تصوف میں سلسلہ اویسیہ کا تذکرہ بہت ملتا ہے۔ اب ہمارے ناظرین بھی اس سلسلہ اویسیہ کی نسبت سے جاننا چاہتے ہیں بہت کچھ، وہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصراً یہ عرض کر پاؤں گا کیونکہ تفصیلاً تو اس پر بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ اچھا، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے الدر الثمین، اس کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ اویسی اس شخصیت کو کہتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان حضور سے پردہ غیب میں حاصل کر سکے۔ اچھا، حضور کے مزار اقدس سے جو بندہ فیض حاصل کر سکے وہ اویسی ہے۔ اویسی، بھلے وہ نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، نقشبندی، سورت کوئی بھی ہے، لیکن وہ اویسی ہے اگر وہ حضور علیہ السلام کی مزار اقدس سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔ اور حضور والا گزارش یہ ہے کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان اقدس اور مقام ہے اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے، اور ان کے اذان کے وقت حضرت اویس قرنی اپنے چھت پہ چڑھ جاتے تھے اور آنکھیں بند کرتے اور تصور کرتے کہ میں مدینہ شریف میں ہوں۔ اچھا، اذان کی آواز وہاں یمن میں، مدینہ میں اذان بلال دے رہے ہیں، اور یمن میں کرن شریف میں قبیلہ مراد میں اپنے کچے مکان کی چھت پہ سیدنا اویس قرنی عشق کے زور پہ کھڑے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو جناب علی نہیں، وہ خود نہیں سن رہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ معدن ادنی ایک کتاب ہے حضرت اویس قرنی کی شان میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سنتے تو آواز پورے قبیلہ مراد میں پھر حضرت بلال کی آنے لگ جاتی تھی۔ اچھا، خود سنتے نہ کہ بلکہ سب کو سنا دیتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اویس قرنی کے سلسلے کا پیغام یہ ہے کہ جو درد حضور کی محبت قوت عشق سے ہر پست کو بھالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ اویس قرنی کی پوری شخصیت کا خلاصہ ایک فکرے میں اگر آپ سننا چاہیں، سلسلہ اویسیہ کا پورا فیضان ایک فکرے میں سننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کی محبت میں فنا کرو۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ محترم عارف شاہ اویسی صاحب آپ کا، بہت شکریہ محترم مفتی محمد شاہد مدنی صاحب آپ کا۔ ناظرین کرام، آج حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر، آپ کے عشق پر، آپ کی محبت پر بات ہوئی، اور ہم جب یہ تذکرہ، اس عشق کا تذکرہ کرتے تھے، سوچتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ حضرت اویس قرنی
رحمۃ اللہ علیہ سے کیوں نہ جڑے کہ ہمارا عشق بھی آپ کے عشق سے جڑا ہوا ہے. کیا بات، بے شک. جو عشق آپ کا ہے وہی عشق ہمارا ہے. مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بغیر جی ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کو سکون چاہیے، اور سکون وہیں ملتا ہے جہاں تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان پر عمل کرنے کا طریق ہو، اور یہ محبت اس طرف کھینچ رہی ہو. انسان جتنا اس محبت میں آگے بڑھتا ہے اتنا دنیا میں سکون اور آخرت کے لیے نجات حاصل کر لیتا ہے. اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. مدحت اس کی کیوں نہ کریں وہ، مدحت کا حقدار بھی ہے، بعد خدا جو اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے، بعد خدا جو اپنی حدوں میں